الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجب الاحترام احباب ذی وقار قابل عزت قابل احترام اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانیت بے شمار ناتعداد احسانات کیتے نے.
بے شمار اور بے حد و حساب اندیا نعمتاں نے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالی دی نعمتاں نو شمار کرنا چاہے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةً لَا تُحْصُوهَا، قرآن پاک نے ایک اصول، ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ دی نعمتاں نو تسی گنن بیٹھ جاؤ تے اللہ دی نعمتاں گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو بے شمار خوبیاں دا مرکب بنایا، بہت ساری صلاحیتاں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان نو عطا فرمائی۔ صلاحیت کے حوالے نال چار باتاں بڑیاں اہم ہیں۔ وہ صلاحیت کوئی بھی ہو سکتی، خطابت اللہ تبارک و تعالی دی صلاحیت، مجمع دے سامنے، عوام دے سامنے بولنا ایک صلاحیت، اچھا تاجر ہونا، کاروباری ہونا یہ ایک صلاحیت، اچھا ذمہ ہونا یہ ایک صلاحیت۔ لیکن یہ جڑی صلاحیت اللہ دی طرفوں سانو ملی ہے، اس صلاحیت دی پہلی بات اور پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دی نسبت اللہ دی طرف کرنی چاہیے۔ انسان نو یہ بات دا اقرار اور اظہار کردے رہنا چاہیے اپنی آپ جو میں نو نکال دے کہ اے جڑا میں کام کر رہا ہوں، اے جڑا میں کام کیتا ہے، اے جڑا میں اللہ نے موقع عطا کیتا ہے، انہیں اندر میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ دا فضل ہے، میرے تے میرے اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے میں اے توفیق عطا فرمائی ہے، میں نے اچھا کاروباری بنایا ہے تے اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے اچھا مقرر بنایا ہے، اچھا اللہ نے انسان بنایا ہے، تو یہ اللہ دا فضل ہے۔ دوسری بات صلاحیت دے حوالے نال یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جڑی صلاحیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بندیاں نو عطا فرمائی ہے یہ عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دے وچوں ایک دعا ہے کہ جس دعا دے الفاظ نے اللہم اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ دے اندر آنا کہ جڑیاں نعمتاں تو میں عطا فرمائیاں وہ میرے تو ظاہر ہو جان، ختم ہو جان۔ یہ عارضی نعمتاں جدو میرا اور تہاڈا جنازہ اٹھ جانا ہے، یہ صلاحیتاں، یہ کاروباری معاملات سارے ٹھپ ہو جانے، ختم ہو جانے۔ اور تیسری بات اے ذہن نشین کر لو کہ جڑی صلاحیت ایک اللہ دی طرفوں ازمائش ہے۔ جڑے کاروباری لوگ نے، مالدار لوگ نے، اکثریہ نو سوال کر کے دیکھ لو تے پریشان نظر آنے، غم زدہ نظر آنے۔ تو یہ صلاحیت کے حوالے نال تیسری اہم بات ہے کہ صلاحیت جڑی ہے وہ ایک اللہ دی طرفوں ازمائش ہے۔ اور چوتھی بات صلاحیت کے حوالے نال یہ ہے کہ جڑی اللہ نے سانو نعمتاں عطا فرمائیاں نے نا، جڑی جڑی نعمت جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے اس نعمت کے بارے، اس چیز کے بارے میرے اور تہاڈے کولوں سوال کرنا، پوچھیا جانا ہے، اس نعمت کے بارے سوال ہونا۔ ایک ہے صلاحیت اور ایک ہے صالحیت۔ صلاحیت کیا جاتا ہے اچھے کم کاج نو، اچھی کارکردگی نو، اچھے بولنے نو،
اچھی خطابت نو صالحیت کیا جاتا ہے نیکی تقوی طہارت نو اگر بندے دی صلاحیت تے صالحیت غالب آ جائے غور کرے گفتگو اسلام تے ویسے پرانا ہی ہے ہر خطیب دا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اپنی عوام الناس نو سمجھان دا توجہ کرے ایک ہے صلاحیت ایک ہے صالحیت اگر صالحیت نیکی تقوی طہارت پاکیزگی یہ اگر صلاحیت دے اتے غالب آ جائے تے بندے دی ویسے ہی دنیا دی زندگی جنت بن جاتی ہے دنیا دی زندگی اندر راحت اطمینان آ جانا اور یہ بھی کوئی میری بات نہیں قرآن پاک اندر اللہ نے فرمایا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً اساں انہاں لوگاں نو جڑے نیک صالح اعمال کردے مرد ہون عورتاں ہون چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے نیک صالح اعمال کرے ایمان لان تو بعد فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً تے اسی انہاں دی زندگی نو پاکیزگا بنا دیں گے ان دی زندگی اندر سکون راحت اطمینان آ جانا تو لہذا میری اور تہاڈی زندگی ہوتے صلاحیت دا رنگ صالحیت دا رنگ ہونا چاہیے صالحیت نو اگر پڑھنا ہوئے اور اس آیت پاک نو سمجھنا ہوئے قرآن پاک دی اس آیت تے غور کرنا ہوئے کہ صالحیت کس نو کیا جاتا ہے تو اس آیت نو پڑھو اور اس آیت نو پڑھن تو بعد صحابہ اکرام دی سیرت نو پڑھو وہ کیڑی آیت فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ فرماندے نے ایمان ایویں دا لے آؤ جویں دا صحابہ لے آئے اگر تسی ایویں دا ایمان لے آؤ گے پھر کی ہوئے گا پھر تسی ہدایت یافتہ ہو آؤ ذرا آج دی گزارشات اندر صحابہ اکرام دا ذکر خیر کریے صحابہ اکرام دی سیرت پاک نو پڑھیے نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی انہاں نے نا تقریباً 30 سال دی عمر میں اسلام نو قبول کی ہے کتنی عمر آئی 30 سال کڑیل یعنی نوجوان سن اور اسلام اندر اس صحابی رسول نے کم و پیش 5 یا 6 سال گزارے یعنی 35 یا 36 سال دی عمر میں یہ وفات پا گئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ لیکن زندگی اتنی پاکیزہ گزاری ہے صلاحیت صالحیت دا رنگ اتنا چڑھے ہے نیکی تقوی طہارت دا رنگ اتنا چڑھے ہے کہ جدو انہاں دی وفات ہوئی تے نبی پاک نے فرمایا انہاں دی وفات تے جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے اللہ دا عرش جڑا ہے وہ بھی کم اٹھے ہے وہ بھی غم زدہ ہو گیا ہے اللہ دا عرش ہل چکے ہے میرے صحابی دی وفات تے 6 سال صرف اسلام اندر گزارے اسی تے بچپن تو لے کے جوانی تک اور کچھ اباب جوانی تو بھی آگے بڑھ چکے کسی دی 50 سال کسی دی 70 سال دی زندگی ہو چکی لیکن جو اسلام نو مطلوب ہے وہ اجے تک ساڑھے کولو نہیں ہویا صلاحیت دوتے صالحیت دا رنگ غالب نہیں نیکی غالب نہیں تقوی غالب نہیں لیکن صحابی رسول نو پڑھیے اتنا نیکی دا رنگ چڑھے ہے نیکی غالب آئیے کہ اللہ دا عرش کم اٹھے ہے اور پھر جدو نبی علیہ السلام دے صحابہ جنازہ اٹھا کے لے کے جا رہے سن تے حضرت سعد دی میت جڑیے وہ ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی ہے صحابہ اکرام نے فرمایا محبوبہ اتنا کڑیل جوان اتنا بہترین جوان تو آڑا صحابی لیکن ان دی لاش دا تے وزن ہی کوئی نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے صحابی دی میت نو اللہ دے فرشتیاں نے کندہ دیتا ہوئے
اللہ دے فرشتہ نے کندھا دیتا ہے۔ اور اگلی بات سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ میرا او صحابی فوت ہویا ہے، اسمانہ تو اسمانی ملائکہ نے اندنال اتنی محبت کی تھی کہ تقریباً 70,000 دے قریب اللہ دے فرشتے میرے صحابی دا جنازہ پڑھن واسطے آئے۔ یہ ہے صلاحیت دا رنگ، نیکی دا رنگ، تقوی دا رنگ، طہارت دا رنگ۔ تائیں قرآن پاک نے فرمایا ہے فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ فرماتے نے جنہ ایمان لیان تو بعد، اسلام قبول کرن تو بعد اپنی اصلاح کی تھی، اپنی صلاحیت نیکی کا رنگ چاڑیا، تقوی کا رنگ چاڑیا، اپنی زندگی اندر وہ نیک عمال کر دے رہے، کیویں دے نیک عمال کر دے رہے۔ آؤ کھولو صحابہ کرام نو، آؤ میں 14 سالہ جوان نبی پاک علیہ السلام دے چاچا تا بیٹا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت پاک سناواں، انہاں دا کردار سناواں، انہاں دی سیرت سناواں، انہاں دی گفتار سناواں، انہاں دی زندگی دے چند پہلو تواڈے سامنے رکھاں۔ صرف 14 سال دی عمر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی 14 سال دی عمر اندر فرماندن سلونی، او میرے ساتھیوں، او نبی پاک دے صحابہ میرے کولو سوال کرو، کس چیز دے بارے؟ قرآن دے بارے، قرآن دے حفظ دے بارے میرے کولو سوال کرو، قرآن دی تفسیر دے بارے میرے کولو سوال کرو، قرآن دی تجوید دے بارے میرے کولو سوال کرو، قرآن دی عہد دے نزول دے بارے میرے کولو سوال کرو۔ 14 سال دی عمر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی فرماندے نے میرے کولو سوال کرو، میں تواڈے ہر سوال دا جواب دیا گا۔ سلونی، سوال کیجئے مجھ سے، پوچھو مجھ سے۔ 14 سال کی عمر میں رنگ چڑھے صلاحیت کے اوپر صالحیت کا، اور نبی پاک نے اسے واسطے فرمایا اللہم علم الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم بھی دے دے، اس کو فقاہت کا علم بھی عطا فرما دے۔ کیسا رنگ چڑھے، طہارت کتنی ہے، پاکیزگی کتنی ہے، صلاحیت کے اوپر صالحیت کتنی ہے۔ سنیں ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے بارے انہاں دے ساتھی بیان کر دینے، جدو غسل کرن واسطے اپنے غسل خانے دے اندر داخل ہوندے، اپنی شرمگاہ نو ڈھانپ لیندے۔ غسل خانے جدو بندہ نہان واسطے بڑھدا ہے تے 4 دیواری اندر نہاندا ہے، غسل کردا ہے، لیکن اے دے باوجود پاکیزگی طہارت دیکھیے، ان دے باوجود اپنی شرمگاہ نو ڈھانپ لیندے۔ کسے سوال کیتا عبداللہ بن عباس ایویں کیوں کر دے ہو؟ فرمان لگے انی استحی اللہ، میں نے اللہ دی ذات و شرمہ دیئے۔ کیسا تقوی ہے، کیسی طہارت ہے، کیسی پاکیزگی ہے۔ اور پھر آگے بات سنیں، شاگرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دے بیان کر دینے، قدیمی اسی عبداللہ بن عباس دی مجلس اندر فضول گفتگو نہیں سنی، فضول بحث مباحثہ اسی عبداللہ بن عباس کی مجلس میں نہیں سنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے فضول گفتگو ہوئی ہو، ہم نے نہیں سنی۔ اور کتنے پیارے صحابی ہیں، 14 سال کی عمر ہے، چھوٹے بچے ہیں، اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق ان سے فتویٰ لیتے ہیں، کبار صحابہ کرام میں بٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا، امیر المومنین ہی بڑے عجیب نے، ساڑھے ویچہ معصوم بچے نے بٹھا دیتا ہے، 14 سال دی عمر ہے اس بچے دی، یہ مجلس اندر بٹھائی بیٹھے۔ امتحان لین واسطے نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امیر المومنین نے فرمایا کہ ذرا کبار علماء صحابہ کرام اس عید دے بارے، اس صورت دے بارے ذرا دتو، کیڑی صورت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔
اس سورت دے بارے میں معلومات تو اس سورت دے بارے فرماؤ. بعض صحابہ کرام کہنے لگے اس سورت اندر کیا گیا ہے استغفار کرنا چاہیے, اللہ دی حمد کرنی چاہیے, تسبیح بیان کرنی چاہیے. کوئی صحابہ کہنے لگے جدو غلطی ہو جائے, جدو قصور ہو جائے, ادو اللہ دے حضور معافی مانگ لینی چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا اے میرے بھتیجے تو بیان کر, اے میرے پیارے بیٹے تو بیان کر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بولے فرمان لگے امیر المومنین اس سورت تو ایوے محسوس ہوندہ ہے کہ اس سورت اندر اللہ نے معبود دی وفات دی خبر بیان کی تھی ہے. اس سورت میں نبی پاک کی وفات کی خبر بیان ہوئی ہے. جدو سنیا سارے کے بار صحابہ نے پکار اٹھے با عمر تیری فہم و فراست دے کیا کہنے. فرمان لگے عمر اے صحابہ کرام, اے کبار, اے بڑے علماء, بڑے صحابہ کرام, سنو ساڑا پیغام. یہ عبداللہ بن عباس کو میں اس لیے مجلس میں بٹھاتا ہوں, اللہ نے اس کو قرآن کا علم عطا کیا ہے, اس کو قرآن کا علم ہے, اس لیے مجلس میں بٹھاتا ہوں. سارے صحابہ خاموش ہو گئے. نبی پاک کے صحابی عمر فرماتے ہیں اے عبداللہ جو موقف اس صورت کے بارے میں تمہارا ہے وہی رائے, وہی مشورہ, وہی فقہ, وہی علم میرا ہے. واقعی اس میں نبی پاک کی وفات کی خبر بیان ہوئی ہے. آگے سنیں سیدنا عبداللہ بن عباس کی سیرت کو سنیں. صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ, جتنی اللہ نے صلاحیت دی تھی دین کے لیے, شریعت کے لیے, نیکی کے لیے, طہارت کے لیے, دین کی نشر و اشاعت کے لیے لگا دی. پھر وقت آیا, وفات ہو گئی, میت پاک پڑی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے سفید رنگ دا, سفید رنگ دا پرندہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ تے میت پئی ہے اس جگہ تے آیا ہے اور سیدنا عبداللہ بن عباس دے کفن دے اندر وہ پرندہ داخل ہو گئے. کافی دیر انتظار کرتے رہے ساتھی کہ وہ پرندہ باہر آ جائے اور ہم دفنا دے. جب پرندہ باہر نہ آیا محدثین نے بہت ساری رائے بیان کی ہیں, لیکن زیادہ راجع بات یہ ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس معجزاتی علم تھا یہ وہ پرندہ تھا. جو علم تھا عبداللہ بن عباس کا وہ ساتھ ہی لے گئے, اور جب میت پاک کو قبر میں رکھا گیا, دفن کیا گیا, اوپر سے مٹی ڈھالی گئی, غیبانہ طور پہ آواز آ رہی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لوگوں یہ کیا ہے؟ صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ ہے. آج بھی اللہ موقع لے آ سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا, اگر نہیں دیکھا تو آؤ مجھ سے پوچھو. نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ ہے, اور آپ کے یہاں سودرہ کے قریب ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, حضرت مولانا ادریس کیلانی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. آگے ان کے بیٹے اقبال کیلانی نے قبر کے بیان میں بات کو نقل کیا ہے. میں نے وہاں سے چک کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, بوڑھے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے, جو مدرسے میں طلباء پڑھتے تھے, درویش پڑھتے تھے, وہ لوگوں کے گھر سے کھانا کھاتے تھے. کسی گھر میں کھانا ہوتا, یہ بڑی سعادت کی بات تھی, بڑی خوش بختی کی بات تھی کہ اللہ کے قرآن پڑھنے والے لوگوں کے گھر سے کھاتے تھے اور ان کے گھروں میں اللہ رحمت و برکتوں کا نزول کرتا تھا. یہ بچہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھتا تھا اور ایک گھر میں کھانا کھاتا. لیکن جب ایک دن گیا, پو کی راتیں ہیں, سردی کی راتیں ہیں,
شام کا کھانا کھانے کے لیے گیا، آگے بچی موجود ہے، گھر میں اور کوئی نہیں ہے، اس کا ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اکیلی بچی موجود ہے۔ کاش آج کے نوجوانوں کو یہ غیرت اللہ دے دے، یہ عزت احترام دے دے۔ اللہ نے بڑا وقار رکھا ہے اس چیز میں۔ اس کے گھر سے کھانا کھانے کے لیے جب داخل ہوا، اس عورت نے، اس بچی نے دعوت گناہ دی، کہا مجھے پکانے کی اجازت دو، میں قضائے حاجت کر لوں۔ قضائے حاجت کے لیے گئے، اپنے ہی پکانا اپنے جسم پہ مل لیا۔ باہر نکلے تو وہ کہنے لگی چلو یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ وہ آیا مسجد میں، اور وہ کی راتیں تھی، غربت کا زمانہ تھا، کپڑے پاس موجود نہیں تھے۔ صحیح سند کے ساتھ واقعہ پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بات سنا رہا ہوں، اور پوری ہمت کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں۔ کبار علماء، بڑے بڑے شیخ الحدیث سے ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، اور اقبال کیلانی نے قبر کے بیان میں اس کتاب کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں اس نے غسل کیا، کپڑے گیلے تھے، پاس بستر بھی موجود نہیں تھا، مسجد کی چٹائیوں میں اپنے آپ کو لپیٹا اور وہاں پڑا رہا۔ بالآخر اس کی موت ہو گئی، لیکن سارا واقعہ اپنے استاد کو بتا دیا، سنا دیا کہ ایسے ایسے ہوا ہے میرے ساتھ۔ اب اس کی میت کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد اس کی میت کو چارپائی پہ رکھا گیا، کفنایا گیا۔ جب اس کی میت کو لے کر جا رہے تھے تو پورا علاقہ، پورا پنڈ، پورا گاؤں خوشبو سے مہک اٹھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اس نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور غلاظت کو جسم پہ ملا تھا، اللہ نے اس کی غلاظت کو خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج پورا محلہ، پورا گاؤں جو ہے وہ خوشبو سے مہک اٹھا ہے۔ جب استاد محترم شیخ الحدیث نذیر حسین محدث دہلوی سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا اس بچے نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اللہ نے اس بچے کو دنیا میں یہ عزت، مقام اور شان عطا کر دیا۔ یہ ہے صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ، نیکی کا رنگ، تقوی کا رنگ۔ ہم تو اس وقت چین تک بیٹھتے نہیں ہیں جبکہ دوسری کی عزت لوٹ نہ لے، دوسرے پہ ہاتھ اٹھا نہ لیں۔ آؤ لوگوں، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ اس کے اوپر صالحیت کا رنگ لاؤ، کھپا جاؤ دین کے لیے اپنے آپ کو۔ قرآن فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی سیرت پڑھو، صحابہ دا کردار پڑھو، کیویں انہوں نے اپنی صلاحیت نو صالحیت دے اندر رنگ دے اندر ڈالے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے پہلے صحابی دے بارے پڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہ کنبہ ویکھیا، نہ قبیلہ ویکھیا، نہ خاندان ویکھیا، نہ بلادری ویکھی ہے، نہ ماحول ویکھیا، نہ معاشرہ ویکھیا ہے، کسے نہیں ویکھیا۔ ایک کو نظر آندہ سی ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ دا دیدار کر کے اکھاں نو سرور ملتا ہے، رسول اللہ دا دیدار کر کے حضرت ابو بکر صدیق نو راحت اطمینان نصیب ہوندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تے اپنا مال، اپنی جان سب کو نچھاور کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم دے بھی پہاڑ سن، تقوی دے بھی پہاڑ سن۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو لوگوں اپنی صلاحیت صالحیت رنگ چانے ہیں، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمانا پہ ہے، آپ علیہ السلام نو کہنا پہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، روایت صحیح البخاری اندر ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سارے دے احسانات دا بدلہ چکا چکے ہاں، ابو بکر دا بدلہ میرا اللہ چکائے گا۔ میں محمد کو طاقت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے احسانات دا بدلہ چکاواں۔ یہ ہے نیکی، یہ ہے تقوی، صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ چڑھے۔ اگر بات صرف صدیق کی کرتا جاؤں تو جمعے کے لمحات ختم ہو جائیں، وہ منظر، وہ گھڑیاں ختم نہ ہوں،
وقت ملا تو بتاؤں گا کہ صدیق کو پہلا مقام کیوں ملا، خلیفہ بلا فصل کیوں بنے، آج مجبوری امت کی کیوں بن چکی ہے کہ صدیق سے امت کو شروع کیا جائے۔ ساری وجہ بیان کروں گا، لیکن آئیے سنیے صدیق کی شان سنیے، صدیق کے بارے میں سنیں، عمر کے بارے میں بھی سنیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر دے بارے تسا اے عام سنے ہیں، عام پڑھے ہیں۔ میرے عمر دے اندر اللہ نے غیرت ایمانی رکھی سی، جرت ایمانی رکھی سی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اسلام قبول کیتا ہے، اسلام قبول کر لین تو بعد فرمایا محبوبہ عمر دے ایمان لان تو بعد چھپ کے عبادت نہیں ہوئے گی۔ عمر کے ایمان لانے کے بعد اب چھپ کر عبادت نہیں کرنی۔ اور یہ وہ کڑیل جوان ہے جس جوان دے بارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اللہ نے سیدنا عمر دے دل تے زبان تے حق نو جاری و ساری کر دیتا ہے۔ اے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا مکے والے ہو جے اپنیاں بچیاں نو یتیم و مسکین ویکھنا چاہندے ہو، اپنیاں بیویاں نو بیوہ ویکھنا چاہندے ہو، آ جاؤ عمر کا راستہ روک لو، آ جاؤ پھر عمر کے سامنے مقابلہ کر لو۔ پورے مکے میں کسی کی جرت نہیں تھی عمر کے سامنے آئے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جرت والے، اتنی بہادری والے، اتنی دلیری والے، لیکن جدو اپنی صلاحیت دیتے نے صالحیت دا رنگ چاڑے ہے، نیکی دا رنگ چاڑے ہے، تقوی دا رنگ چاڑے ہے، طہارت دا رنگ چاڑے ہے، پاکیزگی دا رنگ چاڑے ہے۔ میرے محبوب نو فرمانا بھی ہے میرا عمر تے اوے جس رستے تو گزرے شیطان او رستہ بھی چھڑ دیں دے، شیطان وہ رستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بھائیوں کیا ہے، بزرگوں کیا ہے، میری ماں بہنوں پردے میں سماعت فرمانے والیوں یہ کیا ہے، یہ صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ ہے۔ پھر میں کیوں نہ کروں فمن آمن و اصلح فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آؤ لوگوں توجہ کریا جے کہ سیدنا عمر دی بات کی تھی ہے، آؤ سیدنا عثمان دی بات کرہاں۔ اللہ نے سیدنا عثمان نو حیاء والا بنایا، سیدنا عثمان نو اللہ نے علم والا بنایا، برداشت والا بنایا۔ اپنی جدو انہا صلاحیت صالحیت دا رنگ چاڑے ہے، نیکی دا رنگ چاڑے ہے، تقوی دا رنگ چاڑے ہے، طہارت دا رنگ چاڑے ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میری عائشہ میں عثمان دا حیاء کیوں نہ کراں، عثمان دا حیاء تے اللہ دے ملائکہ بھی کر دیں، عثمان کا حیاء تو اللہ کا ملائکہ بھی کر دینا۔ لوگوں ایکے وے صلاحیت صالحیت درنگ ہے، نیکی درنگ ہے، تقوی درنگ ہے۔ آج میرے توڑے اندر صلاحیت موجود ہے، صلاحیت بولنے دی موجود ہے، صلاحیت اچھے کاروبار دی موجود ہے، صلاحیت صاف ستھرا رہن دی موجود ہے، لیکن اسی اپنی صلاحیت درنگ نہیں چاڑے ہاں۔ مسجد تو اسی دوراں صالحیت درنگ نہیں ہے، مدرسے تو اسی دوراں صالحیت درنگ نہیں ہے، قرآن تو اسی دوراں صالحیت درنگ نہیں ہے۔ آج کا ہے مسلمان پیتا شرابیں ہیں، صالحیت کا رنگ نہیں ہے مسلمان کھیڑتا جو ہے، صالحیت کا رنگ نہیں ہے۔ آج کا مسلمان کھیڑتا ہے گیمیں اور گپے شپے لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، چگل کھوری کرتا ہے، کیا مانا صلاحیت موجود ہے، صالحیت موجود نہیں، نیکی کا رنگ نہیں ہے، تقوی کا رنگ نہیں ہے، طہارت کا رنگ نہیں ہے۔ عثمان کی بات سنیے، آؤ سیدنا علی کی بات کر جاؤں۔ سیدنا علی صفتر بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، میرے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دے چاچا دے بیٹے بھی نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق صحابہ کے دل نشین تذکرہ کتاب محمد عظیم آصل پوری صاحب دی، اس کتاب اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر کر دے ہوئے ہیں۔ فرماندے نے ماں جی عائشہ فرماندیاں سن میں حضرت علی نو جان دیاں، حضرت علی تو زیادہ روزے رکھن والا، علی تو زیادہ عبادت کرن والا، نبی پاک دے صحابہ اندر میں اور کسے نہیں جے جان دی۔
یہ ماں جی عائشہ کی گواہی ہے. لوگ تو کہتے ہیں ان کی آپس میں نعوذ باللہ لڑائی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بارے میں فرماتی ہیں اتنے عبادت گزار تھے، روزے دار تھے. یہ کیا ہے؟ صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ ہے. صالحیت اور صلاحیت کیا ہے؟ تقوی موجود ہے، طہارت موجود ہے، جرت موجود ہے، دلیری موجود ہے، بہادری موجود ہے، لیکن صالحیت اتنی ہے. حضرت علی روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، پھر محبوب کو فرمانا پڑا من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا. جندا میں بیلیاں اوندا علی بیلی ہے. جیڑا میرے نال پیار کردہ ہے وہ علی نال پیار کرے. لوگوں نبی پاک دے صحابہ دا ذکر خیر کردہ جاواں، نبی پاک دے صحابہ دا ذکر پڑھدہ جاواں، نبی پاک دے صحابہ دی عظمت بیان کردہ جاواں. ہر صحابی دوسرے صحابی دے نالوں اعلیٰ نظر آئے گا، اعلیٰ نظر آئے گا، عرفہ نظر آئے گا. آؤ شروع تو لے کے آخر تک نبی پاک دے صحابہ دی سیرت پڑھو. حضرت طفیل توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے آخری صحابین انہاں تک پڑھ لو. سارے صحابہ تے صلاحیت تے صالحیت دا رنگ نظر آئے گا. کوئی 40 سال کی عمر میں، کوئی 18-20 سال کی عمر میں، کوئی جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں اسلام قبول کر گیا اور پھر اسلام کا رنگ ایسا چڑھا. کون ہے؟ میں نے ایک درس میں بھی بات کہی تھی اور آج کے جمعے میں بھی کہتا ہوں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پڑھ لیں. اسلام سے پہلے کی ان کی زندگی کیا ہے، لیکن جب اسلام لائے پھر زندگی میں تبدیلی کیا آئی. صلاحیت موجود تھی، فہم و فراست موجود تھی اور دین کا جذبہ ان کے پاس موجود تھا. لیکن اسلام سے پہلے وہ بہادری جرت کے جور دکھانے والے، بدر کے مارکے میں یہ بچ کر نکل کر جانے والے، اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اور احد کے میدان میں جو مسلمانوں کی شکست تبدیل ہوئی تھی شکست میں، اس میں بھی اہم کردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. لیکن جب اسلام قبول کیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ جان دیو اے کون جا رہے ہیں؟ ماں جی فرما دیا محبوبہ سانو علم نہیں، ہم نہیں جانتی، ہمارے علم میں نہیں ہے کون جا رہا ہے. فرمایا ہے میرا چاچا زاد بھائی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. آندے سب تو پہلے مسجد ویچن، جاندے سب تو آخر مسجد ویچن. ہمارا تو مسجد میں آنے کو جی نہیں نہ کرتا. مومن کو راحت اطمینان سکون مسجد میں ملتا ہے. کون ہے یہ ابو سفیان؟ اور ان کی زندگی پاک پڑھو. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو ایک کتاب ہے، عربی سے اردو میں ترجمہ ہے، وہ لے لو اور پڑھو صحابہ کی سیرت. ہمارے پاس دنیا کے ناول پڑھنے کے لیے ٹائم موجود ہے، کاش ہمارے پاس ٹائم ہوتا صحابہ اکرام کی سیرت پڑھنے کے لیے. ہم پڑھتے کہ صحابہ کیسے اسلام میں آئے اور کیسے تبدیل ہوئے. پھر وہ وقت آیا جو آپ میں سے ہر ایک انسان پر آنا ہے. کیا خیال ہے، مرنا ہے کہ نہیں؟ ان کے اوپر بھی موت آ رہی ہے. سیدنا ابو سفیان کے اوپر بھی موت آ رہی ہے. فرمانے لگے میرے بیٹوں، اپنی وفات سے 3 دن پہلے کی بات ہے ان کی. کہتے ہیں میرے بیٹوں میری میت تے رونا نہیں. کیوں؟ میں اپنی قبر جیڑی ہے فلاں مقام تے خود اپنے ہتھاں دے نال کھود آیا. کیسا عجیب منظر ہے اور کیسی اس وقت صحابہ اکرام کی اور ان کے گھر والوں کی کفیت ہوگی. اپنی قبر میں خود کھود آیا ہوں اپنے ہاتھوں سے. ہمارا تو مرنے کو جی نہیں نہ کرتا. ہم تو کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو فلانی عمر ہو جائے، اتنی عمر ہو جائے، زیادہ عمر ہو جائے. وہ لوگ تھے وہ چاہتے تھے ہماری جلد اللہ سے ملاقات ہو جائے. نیکیاں کرو، تقوی اختیار کرو، پھر جی چاہے گا اللہ سے ملاقات کا. ورنہ جب برے میت کو لے کر لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو اور کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیوں؟
جب انسان مرتا ہے اس کو ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، اور جس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ نوجوانوں، بوڑھوں، بزرگوں، غور کر لو، اگر آپ نے مرنا ہے اور مرتے وقت اپنے ورثاء کو وہ کلمہ شہادت کی گواہیاں قبول نہیں کرتا، وہ اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے، اگر نیک ہو تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، جلدی لے جاؤ۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے، بدکار، فاسق، فاجر ہوتا ہے، وہ اپنی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، یہ میرے محبوب نے فرمایا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، کہاں جا کے چھوڑ رہے ہو؟ فیصلہ کر لو، اپنی زندگیوں میں انقلاب لے آؤ، صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ غالب کر لو۔ کیسی عجیب بات کہہ رہے ہیں حضرت ابو سفیان کہ میں اپنی قبر کھود آیا ہوں۔ دوسری بات فرمایا اس وجہ تو بھی میرے ہوتے رونا نہیں ہے، جدوں دا میں اسلام قبول کیتا ہے ادوں دا لے کے ہن تک اللہ دی زمین تے میں کوئی گناہ نہیں کیتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ کوئی ہے ہم میں سے کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ مولوی صاحب میں نے فلاں دن فلاں حدیث سنی تھی، اس کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کیا؟ بس ہم تو کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں، سننے والے بھی بہت ہیں، سنانے والے بھی بہت ہیں، میرے اندر بھی صالحیت کی کمی ہے، خلوت میری بھی پاک نہیں، خلوت آپ کی پاک نہیں۔ ہم بڑے پھرتے ہیں، بہت بڑے خطیب، مقرر، دائی، ہم بڑے پھرتے ہیں، بہت بڑے نمازی، حاجی، پرہیزگار، صالحیت ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ آ جائے دوسرے لوگوں کے لیے ایک مسلمان کی زندگی نمونہ بن جاتی ہے، نمونہ بن جاتی ہے۔ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، جتنے سال میں نے اسلام میں گزارے ہیں میں نے اللہ کی زمین پر کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ ہے زندگی، یہ ہے صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آخری باتاں کریے تے بات مکائیے، باتاں تے بڑیاں گیاں کیونکہ نبی پاک دے سیاپا دی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، نبی پاک دے سیاپا دا تذکرہ ذکر خیر ختم نہیں ہو سکتا۔ آؤ میں دعوت فکر دینا چاہنا لوگوں، جے مرنا نے موت دا پیغام آ جانا ہے تے مر جانا ہے۔ آؤ اس تو پہلے اپنی تیاری کر لو، اپنی آپ نو سنبھال لو، اپنی آخرت دی فکر کر لو۔ تائیں تے کہن والے نے اپنے انداز اندر سمجھایا ہے، کہتا کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یارو پر آئی ہے۔ بھاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے۔ ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی، ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی، اولاداں نو بھی موت بچھاڑ دیں دی۔ اے ماں باپ تو بچڑے کھولیں دی، اولاداں نو بھی موت یتیم کرے، اولاداں نو بھی موت یتیم کرے۔ یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، بہنا تو کھولیں دی بھائیے۔ اے کس رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یاروں پر آئی ہے۔ اگے بڑا پیارا جملہ کہندہ روز جنازے پڑھدائیں، تو روز جنازے پڑھدائیں، اے جامن والے تینوں دس دینے، تو روز جنازے پڑھدائیں، اے جامن والے تینوں دس دینے۔ کیڑی گل کہندے نا، اج میں چلیا کل تو چل سے، اج میں چلیا
کل توں چل سے ہر سفر ہر مسافر اس سفر درائیے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یاروں پر آئیے آؤ لوگوں نہ تو رہنا نہ میں رہنا تیرے میرے جھگڑے کے کارن تم ہی ڈھے پہنے میں بھی ڈھے پہنے لوگوں تکبر چھوڑ دو غرور چھوڑ دو آؤ ایویں دی زندگی گزارو جویں دی نبی پاک دے صحابہ گزاری فرمایا فمن آمن و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون آؤ لوگوں نبی پاک علیہ السلام دے ایک بڑے پیاری صحابی دی بات سنا جاواں تے بات اختتام دی طرف لے آواں نبی پاک علیہ السلام دے جیڑا بھی صحابی میرے محبوب دی مجلس اندر آیا ہے وہ چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوین چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نوین چاہے عثمان ہوئن چاہے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نوین چاہے طلحہ سعید ہوئن چاہے حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوئن چاہے سعد بن ابی وقاص ہوئن کوئی بھی صحابی آیا ہے وہ صحابی ہوئی کہندر ہے محبوبہ سانو تو ہاڑے نال محبت ہے ہر صحابی یہی کہتا رہے مجھے تمہارے ساتھ محبوبہ محبت ہے لیکن آؤ انہا صحابہ دے وچو ایک 18 سالہ صحابہ دی بات سناواں 18 سالہ صحابی 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ اتنا چڑھا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ انی احبک یا معاذ اے معاذ میں اللہ دا نبی تیرے نال محبت کرداں حضرات اے بھی بڑے اعزاز دی گل ہے محبوبہ سانو تیرے نال پیار ہے محبوبہ سانو تیرے نال محبت ہے محبوبہ سانو تیرے نال عقیدت ہے اے بھی بڑے اعزاز دی بات ہے لیکن اس تو بڑی اعزاز دی بات کی ہو سکتی ہے لوگوں اے صلاحیت صالحیت دا رنگ نہیں ہے تے اور کی ہے جامع ترمذی دی حدیث ہے محبوب نے فرمایا واللہ محبوب فرما رہے ہیں واللہ اللہ دی قسم انی احبک یا معاذ اے معاذ میں نو تیرے نال بڑی محبت ہے میں تیرے نال بڑا پیار کردا میں نو تیرے نال بڑی عقیدت ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت باغ پڑھو انہاں دا تذکرہ خیر سنو انہاں دا کردار سنو کیسا پیارا کردار ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ تھا کیسی صلاحیت اور کیسی صلاحیت صالحیت دا رنگ چڑھے ہے نیکی دا رنگ چڑھے ہے انہاں دیاں 2 بیویاں سن اللہ دا کرنا ایو جیا کہ 2 بیویاں ایک دن ایک ٹائم اندر فوت ہو گئیاں دونوں بیویاں ایک ٹائم میں فوت ہو گئیں صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ اتنا ہے فرمان لگے میرے ساتھیوں قرہ ڈالو فرمایا کس لیے فرمایا میری بیویوں کے درمیان قرہ ڈالو جس کا نام پہلے نکلے گا اس کو ہم دفنائیں گے پہلے جس کا قرہ بعد میں نکلا اس کو بعد میں دفنائیں گے کیسی ہے صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ اور آگے سنیں کون ہے کیوں نبی پاک نے فرمایا اے معاذ کیوں فرمایا معاذ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے 33 سال کی عمر میں وفات پا گئے ہیں لیکن دین کا علم فہم و فراست اتنا ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور پاک اندر انہاں دے زمانے پاک اندر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے علامہ زیبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر نقل فرمایا ہے مستدرک حاکم اندر بھی موجود ہے مصنف عبدالرزاق اندر بھی موجود ہے بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے زمانے پاک اندر ایک بندہ 2 سال جہاد رہے ہیں 2 سال تو بعد اپنے گھر اندر آیا تھے اپنی بیوی نو حاملہ پایا ہے 2 سال کے بعد گھر میں آیا اپنی بیوی کو حاملہ پایا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے مسئلہ دسیا کہ اے مسئلہ بن گیا ہے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے تیری بیوی نو سنسار کیتا جائے گا، کیونکہ زانی دی سزا شادی شدہ اگر عورت مرد زنا کرن انہاں دی سزا جڑی ہے سنسار کیتا جائے، ادھا پت زمین اندر گاڑ دیتا جائے، اتو پتھر برسائے جان۔ آج بھی ہماری حکومت کہتی ہے جو یہ کام کرتا ہے اس کو نامرد بنا دیا جائے۔ ہمارے علماء نے کہا اللہ کے بندوں یہ اسلام کی سزا ہے، یہ نافذ کر دو، زنا ویسے ہی نہیں جائے گا، زنا ویسے ہی مٹ جائے گا، نامرد بنانے سے کیا ہوگا؟ اسلام نے جو شریعت نے سزا مقرر کیا وہ مقرر کرو، وہ لاگو کرو۔ پتہ نہیں اسلام کے ساتھ لوگوں کو کیا ہے، اسلام کو بنایا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وحشیانہ سزا ہے، تو جو تم کرو گے وہ اس سے بڑی وحشیانہ ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا سنیے ادھر کیا ہوا ہے، حضرت عمر نے اعلان جاری کر دیا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں عورت بارے ایویں فیصلہ کر دیتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اے عمر جلدی نہ کرنا، اس عورت دے ہاں بچہ پیدا ہون تک جلدی نہ کرنا، روک دیا گیا۔ بلاخر اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، جدو بچہ پیدا ہویا تے اس بچے دی شکل ہو بہو باپ نال ملتی سی، باپ کے ساتھ شکل ملتی تھی۔ اور پھر تاریخ اسلام میں یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ اس بچے دے جڑے اگلے دو دانت نے وہ بھی نکل چکے ہیں، دو دانت بھی آ چکے ہیں۔ جب دانتوں کو دیکھا، شکل کو دیکھا تو حضرت عمر فرمانے پہ مجبور ہو گئے کیا؟ عجیزت النساء ان یلدنا مثل معاذ لولا معاذ لہلک عمر۔ حضرت عمر دی اس بات دا معنی انج بنے گا آج تک معاذ جیسا عورتہ نے بچہ جنے ہی کوئی نہیں، لولا معاذ لہلک عمر۔ اگر معاذ بن جبل نہ ہوندے، معاذ بن جبل نہ ہوندے، عمر ہلاک ہو گیا ہوتا، عمر ہلاک ہو گئے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ ہے، نیکی کا رنگ ہے۔ اور میرے بھائیوں میں یہ پیغام دینا چاہنا، نیکی دا رنگ چاڑ لو اپنے تے، تقوی دا رنگ چاڑ لو، زندگی دا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کس واسطے تکبر، کس واسطے ایک دوجے دی غیبت، ادو دی بات ادے، ادو دی بات ادے۔ اگر میں صحابہ کرام تو آڑ کے محدثین دی طرف آواتے دو محدثین دا تذکرہ خیر کر دینا۔ ویسے میرے ذہن اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی موجود سن، میرے ذہن اندر امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ بھی موجود سن، میرے ذہن اندر بہت بڑے بڑے امامہ دے لسٹ موجود سی، لیکن آؤ میں دو امامہ دا ذکر خیر کر دیں۔ امام ابن عون رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرین، بہت بڑے محدث گزرین، انہاں دے بارے انہاں دے شاگرد فرماندے ہیں اسی استاد جی دے زبان چو کدی بھی غیبت نہیں سنی، کبھی ان کی زبان سے غیبت نہیں سنی، بلکہ اس دفعہ انجو ہے مجلس پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث دا طالب علم سامنے بیٹھے ہیں، ایک اس شخص آئے ہیں آکے کہنے لگا اے ابن عون فلاں بندے نے تو آڑی غیبت کی تھی ہے، فرمان لگے میں اندے بارے کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا چاہتا جڑا اللہ دے ہاں میرا شرمندگی دا باعث بڑھے۔ یہ ہے صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ۔ اور ابو سلیمان درانی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے امام اللہ کے گزرے ہیں، تہجد کی نماز کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، اتنا پیار تھا، فرماتے تھے اگر دنیا میں تہجد کی نماز نہ ہوتی میں دنیا میں زندہ ہی نہ رہتا۔ یہ ہے صلاحیت کے اوپر صالحیت کا رنگ۔ آئیے چھوڑ دیجئے یہ سارے فضول دھندے ہیں، دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کس ٹائم کتنے ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو چکے۔ آؤ ایسی زندگی گزار جائیں۔ آؤ ایک گواہی میں لینا چاہتا ہوں،
کوئی ناراض ہوئے تب بھی گواہی لوں گا، کوئی راضی رہے تب بھی گواہی لوں گا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے مشفق، ہمارے مربی، ہمارے بزرگ مولانا نذیر احمد صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی ان کے زبان سے کسی کے بارے میں آپ نے گلہ سنا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ۔ اللہ یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، ہم نے اب تیرے اس بندے سے کسی کے بارے میں گلہ نہیں سنا۔ اللہ ہم مجلس میں خطبہ جمعۃ المبارک میں گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ان کی زبان سے گلہ نہیں سنا، دین کی بات سنی، شریعت کی بات سنی، قرآن کی بات سنی، نماز کی بات سنی۔ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ یہ ہے بھائیوں زندگی۔ جب وہ فوت ہوئے تو ہر بھائی، ہر بزرگ یہی کہتا تھا، کیسا پیارا بزرگ ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ اور پھر دیکھ لیں کتنے دن بیمار ہیں، یہاں نالی، پیشاب والی نالی، پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، لیکن چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ چہرہ چمک رہا تھا، دھمک رہا تھا۔ یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہی اللہ کے ولیوں کی ولایت ہوتی ہے۔ آؤ نیکی کی طرف آ جاؤ، بھلائی کی طرف آ جاؤ، خیر کی طرف آ جاؤ۔ یہی ہماری فکر ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ کچھ نہیں ہم تم سے چاہتے، یہی چاہتے ہیں میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کر لو، اپنی صلاحیت کے اوپر نیکی کا رنگ چاڑ لو۔ دکاندار اچھے ہوگے، تاجر اچھے ہوگے، زمیندار اچھے ہوگے، بولتے اچھے ہوگے، سیرت اچھی ہوگی، تو آؤ اس سیرت کے اوپر تقوی کا رنگ، نیکی کا رنگ، طہارت کا رنگ، پاکیزگی کا رنگ چاڑ لو۔ اللہ دنیا بھی چمکا دے گا اور قبر بھی دھمکا دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔